الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں بزرگ بھائیوں اور بہنوں اور معزز ساتھیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اما بعد۔ عزیز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشان میں تمام قسم کے کروڑہ درود کا گلدستہ بھیجنے کے بعد میں نے آپ تمام کے سامنے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری کی، اس نے تحقیق کی میرے فرما برداری کی۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کا ذہن اس طرف موڑنا چاہوں گی کہ کس طرح ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں گزار کر ہمارے لیے جینے کی راہ بتائی ہے، جس سے آج ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور حضور پر نور کی فرما برداری کا راستہ وہ عمل ہے جس پر چل کر صحابہ نے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ حیات دیا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے تغمے سے نوازا جو قیامت تو کیا کبھی ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ تمغہ، وہ انعام، وہ میڈل ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا تمغہ۔ تو آئیے میں اس حسین اور درد و محبت و عشق رسول کی وادی میں لے چلوں، جہاں صحابہ نے ایک سے ایک کردار ادا کر کے تمام آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق دیا کہ راہ رسول ہی راہ محبت ہی رسول ہی اطاعت رسول ہی راہ خدا کا ہے، محبت خدا کا راستہ ہے۔ آج میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ رسول ہیں، جو بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور سچے عاشق تھے، انہی کے چند واقعات سنانے کی جسارت حاصل کرتی ہوں۔ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمان ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل کرے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان خوش نصیب ہستیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ حجت الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ یہ اولو العزم صحابہ چونکہ نگاہ نبوت کے انوار اور فیضان کے رسالت کے برکات سے بلا واسطہ مستفیض ہوئے ہیں، اس لیے وہ بے مثال ہیں۔ انہی شمع و رسالت کے پروانوں میں صحابی رسول حضرت سیدنا بلال ابن رباح حبشی ہیں، جن کی کتاب زندگی کا ہر ورق بڑا زرین، ارادوں میں استقلال، جسمانی اعتبار سے قوی اور مضبوط واقع ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسی اثنا میں مشرف با ایمان ہونے کی وجہ سے اس نے آپ کو بہت ستایا اور بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے باوجود آپ نے ہر قدم پر صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ کی ثابت قدمی کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم دے کر اس ظالم و سفاک سے خرید کر اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کو چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ اس کے علاوہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں موزن کی حیثیت سے 2 ہجری میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن کی حیثیت سے چنا گیا، وہیں پر آپ بے مثال خدمات انجام دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مجسم کے وصال مبارک کے بعد فراق رسول میں ہمیشہ اشکبار رہتے۔ جدائی کا صدمہ نہ سہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے نقل مقام فرما کر ملک شام میں سکونت اختیار کی۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ قسمت کا ستارہ چمکا۔ دونوں عالم کے مالک و مختار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار نے محبت لہجے میں فرمایا، اے بلال، تم مدینہ منورہ کیوں چھوڑ دیے ہو؟ بے قراری کے عالم میں خواب سے بیدار ہوئی اور فوراً اونٹ پر سوار ہو کر رخت سفر باندھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو شدت غم سے نڈھال ہو کر گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ جب دل کو قرار آیا تو بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسنین کریمین نے اذان کی فرمائش کی تو آپ کی اذان سے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین اس ولولہ انگیز آواز سننے کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ عاشقان رسول کو دور نبوت کی یاد تازہ ہو گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت بلال نے دوبارہ ملک شام واپس ہو گئے۔
ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے کہا، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دیگر اعمال سے زیادہ امید والا ہو، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں دن رات جب کبھی وضو سے فارغ ہوتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اس سے نوافل کی اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا حسب توفیق نوافل کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے۔ 2 ہجری میں اذان کی ابتدا ہوئی، لیکن اس کے آغاز سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فکر لاحق تھی کہ کس طرح لوگوں کو نماز بجماعت کے لیے بلایا جائے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، مختلف تجاویز پیش کی گئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ مجلس مشاورت میں حضرت عبداللہ بن زید بھی شریک تھے۔ مجلس کے اختتام پر وہ مسجد ہی میں سو گئے اور ان کو اذان کے کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا جو سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے قبلہ رو کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے پڑھ کر سنائے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دوبارہ انہی الفاظ کو پڑھا اور خط خامت الصلاۃ کا اضافہ کر دیا۔ مجھے اپنا یہ خواب اچھی طرح یاد ہے۔ یہ جملہ سن کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو اچھا خواب دکھایا ہے اور یہ خواب حق ہے۔ چنانچہ یہ حکم مصطفیٰ حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات اذان سکھائے۔ وہ زور سے آواز بلند پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام اس اذان کو سن کر بارگاہ رسالت میں دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور باجماعت نماز ادا کیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ صبح کا وقت تھا، سرور کونین کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج میں روزہ رکھا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، تم کو معلوم ہے کہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح میں مشغول رہتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت بلال ابن رباح حبشی نے 20 ہجری میں 63 سال کی عمر میں دمشق میں وصال فرمایا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت دیتی ہوں، اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔